بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ جس شخص نے اذان کا جواب دیا، یعنی وہی کلمات ریپیٹ کی، ڈیٹیلڈ حدیث مسلم میں آتی ہے، بخاری میں بھی ہے، اس کے بعد ایک دفعہ درود شریف پڑھا اور پھر اللہ کے حضور میرے لیے وسیلہ کے مرتبے کی دعا کی، جو جنت میں ایک مقام ہے، اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ وہ کائنات میں ایک شخص کو ملنا ہے اور وہ میں ہی ہوں، تو جس نے بھی میرے لیے دعا کی کہ مجھے اللہ وہ وسیلہ کا مقام دے، تو میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی۔ صلوات بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اب مجھے بتائیں، نبی علیہ السلام کو ہماری دعاؤں کی ضرورت ہے؟ وسیلے کا مقام تو ان کو مل چکا ہے، لیکن دنیا میں کروڑوں لوگ سینکڑوں سال سے حضور کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ ایون یہ جو ہم نے درود شریف پڑھائی ہے، کیا یہ بھی نبی علیہ السلام کے حق میں دعا ہے؟ تو جو مفضول، یعنی ہم مفضول ہیں، اپنے سے بہت افضل شخصیت یعنی امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو سید الاولین والآخرین ہے، شفیع المذنبین ہے، رحمت للعالمین ہے، اور خاتم النبیین ہے، امام الانبیاء والمرسلین ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہیں ہماری دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب کا ذکر اپنے بندوں سے سننا اچھا لگتا ہے۔ بغیر ریزیمبلنس کی میں بات کر رہا ہوں، کسی فقیر نے اگر کسی بڑے بادشاہ سے کوئی بھیک مانگنی ہوتی ہے تو کیا کہتا ہے؟ تیرے بچوں کی خیر، حالانکہ اس کے بچے اس پہ تو ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے، لیکن اس کی تعریف کر کے وہ اس کے حضور مقام حاصل کر۔ تو نبی علیہ السلام کا اللہ کے ساتھ جو رشتہ ہے خالق اور مخلوق کا، وہاں تو ظاہر اولاد والا معاملہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بھی خوشی اس بات سے محسوس ہوتی ہے کہ اس کے نبی علیہ السلام کے ریفرنس سے اس کی طرف متوجہ ہوا جائے۔ صلوات بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔